اس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ حضور نے منع کیا ہے کہ صرف جمعے کا روزہ رکھے۔ یہ نفلی روزے کے بارے میں حکم ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ جب کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو صرف جمعے کا نہ رکھے، 7 جمعرات کو بھی ساتھ ملا لے، جمعرات کو بھی ساتھ ملا لے یا ہفتے کو ساتھ ملا لے، صرف جمعے کا روزہ نہ رکھے، جمعرات کا بھی رکھ لے، جمعے کا رکھ لے اور ہفتے کا رکھ لے۔ اچھا، پھر اور بھی احادیث جو ہیں اس میں انہوں نے پیش کی ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت سوال کیا جب وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ محمد بن عباد کہتے ہیں میں نے حضرت جابر سے اس وقت سوال کیا جب وہ طواف کر رہے تھے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا حضور نے؟ انہوں نے کہا اس بیت اللہ کی قسم ہاں۔ محمد بن عباد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آپ جمعے کا منفرد روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، رب کعبہ کی قسم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیگر راتوں میں سے جمعہ کی رات کو نوافل میں قیام کے ساتھ خاص نہ کرو، اور نہ دیگر ایام میں سے جمعہ کے دن کو تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھنے کے ساتھ خاص کرے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو صرف جمعرات کو ہی بس پڑھ لیں، یہ نہیں ہے کہ صرف جمعہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں صرف جمعے کا ہی رکھ لیں۔ اچھا، پھر آگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور وہ اس دن روزہ دار تھی۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے گزشتہ کل کا روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تم آئندہ کل روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تم اپنا روزہ کھول لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جمعہ کی رات کو دیگر راتوں میں سے نوافل کے ساتھ خاص نہ کرو، اور نہ جمعے کے دن کو دیگر ایام میں سے روزہ رکھنے کے ساتھ خاص کرو، سوائے اس کے کہ تم میں سے کسی شخص کو اس تاریخ میں روزہ رکھنے کی عادت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے مگر جب وہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھے۔ اب یہ یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ بعض احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور تو جمعے کے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام ہر مہینہ کی ابتدا میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، اور آپ بہت کم جمعے کے دن کا روزہ چھوڑتے تھے۔ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد امام ترمذی لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی یہ حدیث حسن غریب ہے، اور اہل علم کی یہ قوم نے جمعے کے روزہ کو مستحب کہا ہے۔ جمعہ کا روزہ مکروہ اس وقت ہے جب صرف جمعہ کا روزہ رکھا جائے، اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھا جائے نہ اس کے بعد رکھا جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو صرف جمعے کا نہ رکھے۔ لیکن حالت یہ ہے ہمارے ہاں کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں، صرف یہ جمعے کا روزہ رکھنا ہے۔ تو یاد رکھیے رمضان المبارک کے جتنے روزے ہیں وہ فرضیت کے اعتبار سے برابر ہے۔ دوبارہ سن لیں، رمضان المبارک کے جتنے روزے ہیں وہ فرض ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں، ہفتے کا ہو، اتوار کا ہو، سوموار کا ہو، منگل کا ہو، بدھ کا ہو، جمعرات کا ہو، جمعے کا ہو۔ یاد رکھیں یہ سارے روزے فرضیت کے اعتبار سے برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک اور حکم بھی ہے کہ اگر کوئی فرض کیا، کسی نے دوسرے سے کہہ دیا یار تو روزہ رکھ لے، اور یہ آپ کو پتہ ہے رمضان مبارک چل رہا ہے تو فرض روزے ہیں تو رکھ لے، اور آگے سے وہ بندہ یہ کہہ دے کہ یار ہمارے لیے صرف جمعے کا روزہ فرض ہے، یہ بات کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے باقی روزوں کا انکار کر دیا۔ جب وہ باقی روزوں کا جیسے انکار کرے گا تو آپ کو پتہ کتنا سخت حکم لگے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ دوبارہ سن لے، بات سمجھ نہیں آئی۔ اگر ایک بندہ دوسرے کو کہتا ہے
کہ یار روزے ہیں، رمضان کے روزے ہیں تو رکھ لے، فرض ہیں روزے، تو آگے سے وہ کہتا ہے یار میں جمعے کا رکھوں گا، تو جمعے کو صرف کیوں رکھے گا اور باقی بھی تو فرض ہیں، اور آگے سے وہ بندہ کہتا نہیں میرے لیے فرض صرف جمعہ ہے، اور تیرے لیے فرض کیسے جمعہ ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن تو یہ کہتا ہے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، فرض تو سارے فرض ہیں، جس کی فرضیت مطلقاً قرآن سے ثابت ہے اس فرض کا کسی صورت انکار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف جمعہ کا روزہ بہت عقیدت اور احترام سے رکھ لینا اور یہ سمجھنا کہ صرف جمعہ کا روزہ رکھنا ان کے ذمے ہے اور باقی روزوں کی اس سے جو ہے وہ تلافی ہو جائے گی، ایک روزہ رکھ لیں گے باقی کو چھٹی ہو جائے گی، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ صرف جمعہ کا روزہ رکھنا جب نوافل کے اندر مکروہ ہے تو فرض اس کا کیسا ہوگا۔ جیسے کہ ابھی بخاری شریف کی حدیث گزری ہے کہ جب آپ جمعے کا روزہ حضور علیہ السلام نے صرف جمعے کا رکھنے کا نفلی روزہ حضور نے منع کیا ہے کہ جب رکھنا بھی چاہتے ہو تو 7 جمعرات کا رکھ لو، ملا کے 2 رکھ لو، یا بعد میں ایک اور ہفتے کا ملا لو 2 رکھ لو۔ تو یہ بتائیں جب ہم رمضان المبارک میں صرف جمعے کا روزہ رکھیں، اچھا یہی حالت ہماری نمازوں کی ہے، کچھ ہیں 8 ہی اور کچھ ہیں 360 ہی اور کچھ ہیں 60 ہی، اور کاٹھی والے پتہ کون ہے؟ ساری زندگی جنا مسیح دا منہ نے ڈٹھا، ساری زندگی جنا نمازاں نہیں پڑھیاں، صرف لکڑی دی کاٹھی تے پہ انہوں نے کو، جن کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ مسجد میں آئیں نماز ادا کریں، نماز کی بات کر دیں تو میں انشاءاللہ جمعے تے آسا، جمعے پہ آ کے جمعہ ادا کروں بھائی، باقی نمازیں جو فرض ہیں وہ پڑھو۔ اچھا پھر اس کے بعد یا وہ جمعہ پڑھیں گے یا پھر وہ 360 دن بعد عید پر مسجد میں آئیں گے، عید کی نماز ادا کریں گے، کیا جی وہ 360 ہی ہے وہ عید ادا کرتا ہے، عجیب بات ہے، عید کی نماز تو فرض ہی نہیں ہے، عید کی نماز تو فرض ہی نہیں ہے، عید کی نماز تو سنت ہے، اور اس سنت کے اندر جو 6 تکبیریں ہیں وہ واجب ہیں۔ اب یہ بتائیے سارے فرائض کی چھٹی کر کے صرف ایک عید کی نماز ادا کر لینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مقصد کہنے کے یہ ہے اپنی مرضی سے کسی چیز کو فرض بنا لینا اور کسی چیز کو واجب بنا لینا، اپنی مرضی سے کسی چیز کو زیادہ اہمیت دینا، کسی کو کم دینا، اپنی مرضی سے جو ہے وہ دین کے اندر جو ہے وہ اوپر نیچے کرنا، رد و بدل کرنا، یا کم زیادہ کرنا، یا کسی کی اہمیت بڑھا دینا، کسی کی گھٹا دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔